بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. کل ہم نے بدل کی جو مشقیں تھیں وہ حل کی تھیں، آگے ابھی تک نہیں پڑھا تھا، تو سب سے پہلے میں اسی کو ہی سنوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ پیچھے سے سبق نمبر 6 معرفہ نقرہ، مذکر مؤنث اور ان کی تدریبات۔ جی سب سے پہلے افشین ثاقب صاحب آپ بتائیے معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اسم جو کسی معین شخص، جگہ یا چیز کے بارے میں دلالت کرے اس کو اس میں معرفہ کہتے ہیں، جیسا کہ علی، لاہور، کرسی نہیں معرفہ کی کتنی اقسام؟ الکتاب۔ ٹھیک ہے، مثالیں اس ٹھیک کے ہے۔ ساتھ آپ نے ویسے پہلے زیادہ اقسام لکھوائی تھی، لیکن اس میں بک سے میں نے پڑھا نا، تو اس میں 7 کا ذکر ہے۔ آپ نے ہمیں ایکسٹرا بھی لکھوائی تھی، وہ میری ڈائری میں لکھی ہوئی ہیں۔ 7 ہے، چلے اس میں علم، آپ یہ اس میں 7 اشارہ، بھی بتا دیں، یہی کافی ہے۔ اس میں ضمیر، معرف باللام، مضاف، منادا، اس میں موصول، 7 ہو گئی ہیں۔ اس میں موصول، اس میں اشارہ، اس میں اشارہ جی آپ نے بتایا۔ اس میں علم، جی بتایا ہے، اس میں علم، اس میں اشارہ، اس میں موصول، معرف باللام، مضاف اور منادا۔ ہاں، ایک پھر بھی رہ گیا ضمیر۔ ضمیر آپ نے نہیں بتائی۔ اس میں ضمیر، چلے جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہے بدل۔ بدل کی تعریف کریں، بدل کس کو کہتے ہیں؟ بدل جو اپنے تابع، دراصل اس کی ڈیفینیشن سے ایسے نہیں یاد ہو رہی، میں نے بڑی کیا ہے، میں مفہوم بتا دیتی ہوں اس کا، ہاں کہ مفہوم ہی جب بتا دیں، مفہوم ہی بتا دیں۔ جو مطبوع کے بارے میں حکم دیا جائے تو اس سے مقصود جو ہو وہ تابع خود ہو اور مطبوع نہ ہو، جیسا کہ قالا خلیفہ تو عمر، تو اس میں مقصود جو ہے وہ عمر ہے، وہ تابع ہے، نہ کہ خلیفہ، ان کے مطبوع سے مراد نہیں ہے، اور مطبوع کا حکم صرف تمہید کے طور پہ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی اس کے بعد آگے ہیں آمنہ، آمنہ محمد۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ نقرہ کی تعریف کر دیں۔ کسی غیر معین چیز، جگہ یا شخص کو کہتے ہیں نکرہ، جیسے جیسے رجل، امراتن، بیتن۔ چلیں، اور ادھر سے بدل کی کتنی قسمیں ہیں؟ بدل کی 4 قسمیں، کون کون 4 سی ہیں؟ قسمیں: بدل کل، بدل بعض، بدل اشتمال، بدل مبین۔ مباین، ٹھیک ہے۔ بدل کل کس کو کہتے ہیں؟ بدل کل اسے کہتے ہیں جو پورا کا پورا، اس کے جو پورا کا پورا، یعنی بدل اور بدل منو ایک ہی چیز ہو۔ ہاں، یعنی بدل جو ہے وہ اپنے مبدل منہ کا کل ہو، مبدل منہ ہو اور بدل ایک ہی چیز ہو۔ جیسے کہ یہاں مثال لکھی ہوئی، رأیت التاجر خالدن، رأیت، قال الخلیفۃ العمر۔ ہاں، قال خلیفۃ عمر، یہ ٹھیک ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی آگے ہیں سمیرہ خالد صاحبہ، تو میرا شاید نہیں یہاں گفتگو کر سکتی۔ حماد رفیع صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ بتائیے مذکر کس کو کہتے ہیں؟ جی حماد رفیع صاحب آپ سے پوچھ رہے تھے، اللہ۔ جی تو جی آپ بتائیے بدل کی جو قسم ہے، بدل کل، بدل بعض، بدل بعض کس کو کہتے ہیں؟ سر بدلے باز، بدلے منہ، جی اس کو بدلے باز کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بدل کل اور ایک ہے بدل بعض۔ اس کا جز ہوتا ہے، بدلے منہ اس کا جز ہوتا ہے۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ جی چلیے آپ بتائیں مؤنث، مؤنث کس کو کہتے ہیں؟ سر مونس جس میں تقدیری یا لفظی علامت پائی جائے، ایسا اسم جس میں لفظی یا تقدیری علامت پائی جائے۔ لفظی علامت جیسے تائے تانیث ہو اسم کے آخر میں، اور یا الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو۔ ٹھیک ہے،
چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے ہیں ہمنا شہزادی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. جی آپ بتائیے، یہ مختلف جملے یہاں پر ہیں، تو ان میں آپ نے بتانا ہے کہ کون سا جملہ جو ہے وہ بدل کی کون سی قسم ہے. ٹھیک ہے. پہلی مثال تھی رأیت التاجر خالدا، اس میں التاجر جو ہے وہ مبدل منہ تھا. اور السلام علیکم سر، آواز نہیں آ رہی آپ کی. میری آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. ہاں، تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ قطیا یاسر یدہ، یہ کون سا بدل ہے؟ سر یہ بدلے باز ہے. بدلے باز کیسے؟ سر یدہ یاسر سے متعلق ہے نا، تو اس وجہ سے، اور اس کا جز ہے. جز ہے، متعلق نہیں ہے. متعلق ہو تو پھر وہ دوسرا بدل وہ استعمال استعمال ہو جاتا ہے. جی 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 جی. چلیں ٹھیک ہے. ادھر سے آپ بتائیں کہ معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی معین شخص، جگہ یا چیز کے نام کو، جیسے عمر مکہ اور وغیرہ وغیرہ. الکتاب، حامد، یہ سارے معرفہ ہی ہیں. کتنی اقسام ہے معرفہ کی؟ سر 7 ہم چلیں نے ٹھیک پڑھی. ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی آگے نعمان خالد صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم سر. السلام. جی آپ بتائیں جاء زید حامد، یہ کون سا بدل ہے؟ یہ سر بدلے غلط ہے، ہاں بدلے ثبت غلط ہے. لسانی کے لیے. اور دوسرا ہے رأیت سمیرا مدرستہ، میں نے سمیر کا مدرسہ دیکھا، یہ کون سا ہے؟ یہ سر امیر کا مدرسہ دیکھا، یہ بدلے، یہ استعمال ہے سر. ہاں بدلے اشتمال ہے. ٹھیک ہے. معرفہ کی 7 اقسام کون کون سی ہیں؟ معرفہ، سوری، علم، اس میں اشارہ، اس میں موصول، معرف باللام، مضاف، کے بعد ہے ضمیر، اور منادہ. 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 منادہ ٹھیک ہے. منادہ کی مثال؟ یا حامد. حامد تو ویسے ہی علم ہے، کوئی نکرہ یا اسم لے کر آئیں اور اس کے شروع میں یا لگائیں تو اس کو پھر معرفہ بنائیں. یا رجل، یا رجل. ہاں یا رجل اس کی مثال ہوگی. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے راشد مقصود صاحب، آپ بتائیے اعجبنی الطالب خلقہ. ہاں جی راشد صاحب. یہ بدلے استعمال ہے. بدل استعمال ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے لقی عبد الرحمن اخاہ علی، یہ اخاہ بدلے علی، کل ہے. یہ کون سا بدل؟ بدلے کل. بدل کل ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. نکرہ کی کیا تعریف ہے؟ جو کسی غیر معین شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ ہو یا نام. کیا نام ہو. ٹھیک ہے. کوئی مثال؟ رجل، راجل. کتاب، قلم. تو مذکر کس اسم کو کہتے ہیں؟ عربی میں مذکر کون سے اسم کو کہا جاتا ہے؟ جس میں تانیث کی کوئی لفظی یا تقدیری علامت نہ پائی جائے. نہ پائی. چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے سحر فیض. جی سر السلام علیکم. ہاں، آپ یہ جملے ہیں کہ ان میں آپ نے بتانا ہے کہ ان جملوں کا یہ جو اعراب ہے یہ کیوں ہے. حفظت القرآن نصفہ، میں نے آدھا قرآن مجید حفظ کر لیا. اب یہ جو نصفہ، نصف کا فا کے اوپر زبر ہے، یہ کیوں ہے؟ سر مجھے نہیں پتا، میں نے یہ رواج نہیں کیا. کل آپ نے لیسن نہیں پڑھا تھا؟ سر میں نے یہ والا یہ نہیں پڑھا تھا ادھر سے. ہاں یہ تو میں نے خود پڑھایا تھا. چلیں، اور کون سا پڑھا آپ نے؟ پڑھا کون سا ہے؟ سر میں نے یاد کیا وہ سارا، لیکن نا مجھے ادھر سے اصل میں سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں نے یہ چھوڑ دیا تھا. اچھا اوپر والے کر لیے تھے؟ یہ والے جو اوپر والے؟ ہاں یہ میں نے کیے ہوئے ہیں. چلے میں ان میں سے پوچھ لیتا ہوں.
आप बताइए जा ज़ैदुन हामिदुन, तो सर इसमें ये बदले गलत था। हाँ बदले गलत है, ठीक है। कुतिया यासिरुन यदुहु, ये कुतिया यासिरुन यादहु, सर ये बदलेबाज है। बदलेबाज है। चले, तो आप बताइए मुअन्नस की, इसमें मुअन्नस की क्या अलामत है या किसको कहते हैं अरबी जुबान में? मुअन्नस सर जिसमें तनीस पाई जाए, जिसके मानी में और अल्फाज में, और इसकी तीन जो है ना वो साइंस होते हैं। एक तो ताए तनीस हो, दूसरा जो है वो एक मिनट में बस याद कर लूं। सर वो दो थे, एक मिनट सर मुझे भूल गया है। अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा, हाँ जी। तीन अलामतें हैं, एक ताए तानीस मुतहरिका है, एक अलिफ मकसूरा है और एक अलिफ ममदूदा है। जी चले सर। जी, कौन रह गया है, किससे सबक नहीं सुना गया? हमना आपसे सुन लिया, हमना शहजादी? जी सर। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। हम तवाबे का बयान पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने तीन ताबे जो हैं वो पढ़ लिए, सिफत, ताकीद, बदल, और दो ताबे जो हैं वो बाकी हैं। उनमें से एक है अतफ़े बहर्फ और एक है अतफ़े बयान। अतफ का माना होता है एक चीज को दूसरी चीज की तरफ मंसूब करना, एक चीज को दूसरी चीज की तरफ मंसूब करना। तो ये निस्बत जो है कभी तो किसी हरफ के साथ आती है और कभी जो है बगैर हरफ के आ जाती है। यानी ये अतफ जो है बसा औकात हुरूफ आतिफा के जरिए डाल दिया जाता है और बसा औकात बगैर हुरूफ आतिफा के भी डाल दिया जाता है। अगर ये हुरूफ आतिफा के साथ हो तो इसको कहते हैं आतफ बहरफ, और अगर ये बगैर हुरूफ आतिफा के हो तो उसको कहते हैं अतफ़े बयान। यानी वहां पे बस एक इसम दोबारा जिक्र कर देते हैं, वहां पर अतफ नहीं होता, हुरूफ आतिफा को इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो सबसे पहले है हमारे पास अतफ़े बहरफ। अतफ़े बहरफ, तो अतफ़े बहरफ से मुराद वो ताबे है कि इसके और मतबू के दरमियान हरफ़े अतफ में से कोई हरफ हो, उसके मतबू को मातूफ अलैह कहते हैं। यानी हरफ़े अतफ से पहले जो इसम आएगा उसको मातूफ अलैह कहेंगे, यानी जिस पर अतफ डाला गया, और जो हरफ़े अतफ के बाद होगा उसको मातूफ कहेंगे जिसका अतफ डाला गया। तो अतफ के जरिए मैंने बताया कि मातूफ अलैह के हुक्म पर मातूफ को मंसूब कर दिया जाता है। जो हुक्म मातूफ अलैह का होता है वही हुक्म जो है वो आगे मातूफ की तरफ मुंतकिल कर दिया जाता है। जैसे इसकी मिसाल है जा हामिदुन व अलीयुन, आया हामिद और अली। अब जा हामिदुन में हामिद के आने की निस्बत है, लेकिन वो हरफे अतफ लाकर अली की तरफ भी आने की निस्बत हो गई। दोबारा हमें फेल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी कि हम दोबारा कहें जी जा हामिदुन व जा अलीयुन। दोबारा से फेल लाने की बजाय हरफे अतफ के जरिए जो आने की निस्बत हामिद की तरफ थी वही निस्बत जो है वो अली की तरफ कर दी गई। जा हामिदुन व अलीयुन, हामिद भी आया और अली भी आया। वजाहत, मज़कूरा मिसाल में हामिद जो है वो मातूफ अलैह है, यानी हरफ़े अतफ से जो पहला इसम होता है वो मातूफ अलैह होता है, और अलीयुन मातूफ है, और ये उसलूब अतफ़े बहरफ है, यानी हरफ के साथ अतफ डाला गया है। हामिदुन मातूफ अलैह मरफू है, इसलिए अलीयुन मातूफ भी मरफू है। तो जो एराब मातूफ अलैह का होगा वही एराब मातूफ का होगा, क्योंकि ये तवाबे की बहस चल रही है। जो मतबू का एराब होता है वही ताबे का होता है। तो इसमें मातूफ अलैह जो है वो मतबू है
اور معطوف جو ہے وہ تابع ہے، تو جو اعراب معطوف علیہ کا ہے وہی اعراب معطوف کا ہے، تو درمیان میں حرف لا کر معطوف علیہ کی نسبت کو ہی معطوف کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ جو نسبت معطوف علیہ کی ہوگی وہی نسبت جو ہے وہ معطوف کی ہوگی۔ حروف عاطفہ جو ہیں وہ 10 ہیں جو عطف کے لیے استعمال ہوتے ہیں، واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن، یہ 10 حروف ہیں جو عطف کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ معطوف علیہ کے حکم کو معطوف کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ تو اگر ان حروف کے ذریعے عطف ڈالا جائے تو اس کو کہتے ہیں عطف بحرف، اور اگر ان حروف کے بغیر ہی عطف ڈالا جائے تو اس کو کہتے ہیں عطف بیان۔ تو عطف بیان آگے آ رہا ہے۔ عطف بیان سے مراد وہ تابع ہے جو صفت تو نہ ہو مگر اپنے مطبوع کی وضاحت کر دے، یعنی عطف بیان جو ہوتا ہے وہ صفت نہیں ہوتی لیکن وہ اپنے مطبوع کی وضاحت کر دیتا ہے۔ یہ اسم جامد ہوتا ہے اور عموماً مطبوع کی نسبت زیادہ مشہور ہوتا ہے۔ اس کے مطبوع کو مبین کہتے ہیں کیونکہ یہ بیان ہوتا ہے، اور جس کا بیان ہوتا ہے اس کو مبین کہتے ہیں، یعنی اس کا بیان کیا گیا۔ جیسے مثال ہے جاء ابو الحسن علی، آیا ابو الحسن جو علی ہے۔ اب اس میں علی جو ہے یہ صفت نہیں ہے لیکن یہ ابو الحسن کی وضاحت کر رہا ہے، ابو الحسن کی وضاحت کر رہا ہے کہ ابو الحسن کون سا آیا۔ ابو الحسن کئی ہو سکتے ہیں، 2، 4، 5، لیکن جب آگے علی سے وضاحت کر دی گئی تو بیان ہو گیا، واضح ہو گیا کہ ابو الحسن وہ آیا جو علی ہے۔ تو اوپر جو اس کی تعریف گزری اس میں یہی ہے کہ وہ تابع جو صفت تو نہ ہو مگر اپنے مطبوع کی وضاحت کرے۔ اب علی جو ہے یہ ابو الحسن کی صفت نہیں ہے، یعنی اس کی اچھائی یا برائی نہیں بیان کر رہا بلکہ یہ اسی کا وہ مشہور نام ہے جو مطبوع سے زیادہ مشہور ہے۔ اگر انہوں نے کہا کہ یہ اسم جامد ہوتا ہے، اب علی جو ہے یہ اسم جامد ہے اور عموماً مطبوع کی نسبت زیادہ مشہور ہوتا ہے، تو مطبوع ابو الحسن کی نسبت علی جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے، تو اس کے مطبوع کو مبین کہتے ہیں، تو یعنی اس کا بیان کیا گیا۔ تو ابو الحسن یہاں پر مبین اور علی اس کا بیان، اور یہ بیان عطف بیان۔ اس کے بعد پھر اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس مثال میں علی عطف بیان ہے اور اپنے مطبوع ابو الحسن کی وضاحت کر رہا ہے کہ ابو الحسن وہ ہے جو علی ہے۔ مبین ابو مرفوع ہے چونکہ ابو الحسن میں ابو مرفوع ہے، پہلے جو غلام یہ مضاف الیہ میں جو پہلا ہوتا ہے اس کا اعراب اصل ہوتا ہے، ابو مرفوع ہے اس لیے عطف بیان علی بھی مرفوع ہے۔ تو گویا کہ توابع کی اقسام میں سے 2 آخری اقسام، ایک عطف بحرف ہے اور ایک عطف بیان ہے۔ عطف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک اسم کے حکم کو دوسرے اسم تک منتقل کر دینا، اور یہ انتقال یعنی نسبت کا انتقال جو ہے کبھی حرف کے ساتھ ہوتا ہے کبھی بغیر حرف کے ہوتا ہے۔ اگر یہ کسی حرف کے ساتھ ہو تو اس کو کہتے ہیں عطف بحرف، اور یہ ٹوٹل 10 حروف ہیں، واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن، یہ 10 حروف ہیں۔ ان 10 میں سے کسی بھی ایک کے ساتھ جو ہے وہ عطف ڈالا جا سکتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل 10 حروف ہیں، واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن۔ اور عطف کی دوسری قسم ہے عطف بیان، جس میں عطف تو ہوتا ہے لیکن بغیر حرف عطف کے ہوتا ہے، اس میں حروف عاطفہ استعمال نہیں ہوتے ہیں، تو صرف ایک دوسرا اسم لا کر پہلے اسم کی وضاحت کر دی جاتی ہے، پہلے اسم کو بیان کر دیا جاتا ہے، واضح کر دیا جاتا ہے۔ جیسے جاء ابو الحسن علی، جاء ابو الحسن علی۔
اب اس میں ابو الحسن جو ہے یہ مبین ہے اور علی اس کا بیان ہے. اس مثال میں علی یہ معطوف ہے اور ابو الحسن معطوف علیہ ہے، اگرچہ حرف عطف یہاں پر موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو مبین اور بیان کے نام سے بیان کیا جائے گا. اس کے بعد پھر چند ایک سوالات ہیں جو ہمارے اسی لیسن سے متعلقہ ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے، عطف بحرف کی تعریف مع مثال ذکر کریں. عطف بحرف کی تعریف مع مثال ذکر کریں. تو عطف بحرف سے مراد وہ تابع ہے کہ اس کے اور مطبوع کے درمیان حروف عطف میں سے کوئی حرف ہو. تو اس کے مطبوع کو معطوف علیہ اور تابع کو معطوف کہتے ہیں. مثال ہے جاء علی و حامد یا جاء حامد و علی. دوسرا ہے حرف عطف کتنے ہیں؟ تو حروف عاطفہ جو ہے وہ 10 ہیں. واوفا ثم حتی اما او املا بل لیکن. تو یہ سارے کے سارے حروف عاطفہ ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرف جو ہے وہ حسب ضرورت سیاق کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آگے تیسرا سوال ہے، عطف بیان سے کیا مراد ہے؟ مثال سے واضح کریں. تو عطف بیان سے مراد وہ تابع ہے جو صفت تو نہ ہو مگر اپنے مطبوع کی وضاحت کرے. جو صفت تو نہیں ہوتی مگر اپنے مطبوع کی وضاحت کر دیتا ہے. اس کے بعد ہے آگے درج ذیل. عطف بیان سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، درج ذیل جملوں میں معطوف علیہ اور معطوف کی نشاندہی کریں. درج ذیل جملوں میں معطوف علیہ اور معطوف کی نشاندہی کریں. اکلت الموز والتفاح. اکلت میں نے کھایا، الموز کیلا، والتفاح اور سیب. تو اس میں جو الموز ہے یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، اور التفاح یہ معطوف ہے. یعنی حرف عطف سے پہلے والا اسم ہمیشہ معطوف علیہ ہوگا اور حرف عطف کے بعد والا جو ہے وہ معطوف ہوگا، کیونکہ نسبت جو ہے وہ پہلا اصل ہوتا ہے اور دوسرے کو اس کے اوپر منطبق کیا جاتا ہے، منتقل کیا جاتا ہے. اگلی مثال ہے وقع الامام فالمأموم. اس میں فا حرف عطف انہوں نے استعمال کیا ہے. رکوع کیا امام نے اور ماموم نے. تو فا جو ہے واو اور فا میں یہ فرق ہے کہ یہ دونوں اجتماع کے لیے آتے ہیں کہ دونوں آئے یا اکٹھے آئے یا دونوں کو اکٹھا کھایا. فا میں تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے کہ رکوع کیا امام نے پھر ماموم نے، یعنی مقتدی نے. ماموم سے مراد مقتدی. پہلے امام نے کیا رکوع پھر مقتدی نے کیا. تو یہاں پر الامام جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، فا حرف عطف ہے اور الماموم یہ معطوف ہے. آگے مثال ہے رأیت الاسد لن نمرہ. میں نے شیر کو دیکھا، چیتے کو نہیں دیکھا، نہ کہ چیتے کو. تو یہاں بھی ایسی ہی ہے کہ الاسد یہ معطوف علیہ ہے اور لا جو ہے یہاں پر لا یہ حرف عطف ہے اور النمر یہ معطوف ہے. تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ رأیتو کا مفعول بن جائے گا. اس کے بعد آگے العقیت خالدن ام عمرن. کیا تو خالد کو ملا تھا یا عمر کو؟ تو یہاں ام جو ہے یہ بھی حرف عطف ہے، حروف عطفہ میں سے ایک ام بھی ہے. تو خالدن جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، ام جو ہے یہ حرف عطف ہے اور عمرن یہ معطوف ہے. تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر لقیتا فعل کا مفعول بن گیا. تو یہ جو چاروں مثالیں تھیں یہ معطوف علیہ اور معطوف کی تھیں. آگے انہوں نے مبین اور عطف بیان دونوں کو ملا کر چند ایک مثالیں دی ہیں کہ آپ نے پہچاننا ہے کہ ان میں سے عطف والی چیز کون ہے اور بیان والی چیز کون سی ہے، یعنی عطف بیان کیا ہے اور عطف حرف بحرف کیا ہے.
اب دیکھیں جاء ابو بکر محمدن، آیا ابو بکر جو کہ محمد ہے. تو اب یہاں ابو بکر یہ مبین ہے اور محمد جو ہے یہ اس کا بیان ہے، کیونکہ اس میں ابو بکر محمد میں حرف عطف موجود نہیں ہے، لہذا یہ عطف بیان کی ترکیب یا عطف بیان کا اسلوب ہے، جس کو عطف بحرف کا اسلوب نہیں قرار دیں گے. اس کے بعد دوسری مثال ہے نجح عمرو اخو فاطمہ، نجح عمرو اخو فاطمہ، عمر کامیاب ہو گیا جو کہ فاطمہ کا بھائی ہے. یہاں بھی عطف بیان ہی ہے. تو ابو بکر، اوپر والی مثال میں ابو بکر جو تھا وہ مبین تھا اور محمد اس کا بیان تھا، اور نیچے والی مثال میں عمرو جو ہے یہ مبین ہے اور اخو فاطمہ یہ اس کا بیان ہے. تیسری مثال ہے شکرت للصدیق عامر، میں نے عامر اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا. تو اس مثال میں للصدیق جو ہے یہ مبین ہے اور عامر اس کا بیان ہے، مبین اور عامر اس کا بیان ہے. اور تیسری مثال جو ہے حضر صاحبک خالد، تیرا ساتھی خالد جو ہے وہ آ گیا ہے. اب اس میں صاحب کا جو ہے یہ مبین ہے اور خالد اس کا بیان ہے. تو یہ وہ چند ایک مثالیں ہیں جو مبین اور عطف بیان کو واضح کرتی ہیں، اور اس سے اوپر والی مثالیں جو ہیں وہ معطوف علیہ اور معطوف کو بیان کرتی ہیں. اب یہ ایک کویسچن آیا ہوا ہے سمیرہ خالد صاحبہ کی طرف سے کہ بدلے کل اور بیان، عطف بیان میں فرق کیا ہے؟ بظاہر تو دونوں ایک جیسے ہی لگتے ہیں. بدل میں چونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر جو بدل ہوتا ہے وہ بذات خود مقصود ہوتا ہے، بدل جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے اور مبدل من جو ہوتا ہے وہ تمہید کے طور پر آتا ہے. لیکن یہاں بدل کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدل تابع ہوتا ہے اور مبدل منہ مطبوع ہوتا ہے. تو بدل کے اندر وہاں مطبوع جو ہے بطور تمہید کے آتا ہے، اور بدل جو ہے وہ اس کا اصل مقصد ہوتا ہے، مقصود ہوتا ہے. لیکن عطف بیان کے اندر اصل مقصود جو ہے وہ مطبوع ہوتا ہے، اور جو عطف بیان ہوتا ہے بعد والا وہ صرف اس کی وضاحت کے لیے آتا ہے. اب دیکھیں جاء ابو بکر میں ابو بکر ہی اصل مقصود ہے، محمد مقصود نہیں ہے، لیکن محمد سے اس کی صرف وضاحت کی گئی ہے کہ ابو بکر سے مراد محمد ہے. جبکہ جو بدل کل کی ہم نے مثال پڑھی وہاں تھی قال خلیفۃ عمر، وہاں خلیفہ کا لفظ جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، مقصود جو ہے وہ عمر تھا. تو یہ ان دونوں کے درمیان باریک فرق ہے، ورنہ عبارت کے اندر جملے میں تقریباً ایک جیسے ہی یہ محسوس ہوتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ بدل اور مبدل منہ میں تابع جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے اور مطبوع جو ہے بطور تمہید کے آتا ہے، جبکہ یہاں عطف بیان کے اندر تابع مقصود نہیں ہوتا، مطبوع ہی مقصود ہوتا ہے، اور تابع کو بطور وضاحت کے واضح کرنے کے لیے لے آتے ہیں. جی آج کا ہمارا لیسن یہی ہے، بلکہ آپ لوگ کوشش کریں نیکسٹ ویک میں توابع کی پوری فصل جو ہے پورے کے پورے توابع سبق نمبر 20، 21، 22 اور 23، یعنی توابع کی پانچوں اقسام جو ہیں ان سب کو آپ نے اچھی طرح سے ریوائز کر کے آنا ہے، اور شروع سے سبق نمبر 7 دیکھ لیں. اگر مشکل لگ رہا ہے تو ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن توابع کی ساری اقسام جو ہیں یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے. اور اگر اس لیسن سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا کوئی کویسچن ہے، اشکال ہے، تو وہ آپ پوچھ لیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم سر وہ ریوائز کر دیں، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی نا پیچھے کیا والی چیز؟ جو سر وہ پیچھے والی مشق تھی نا جو مبدل منہ والی. ہاں تو وہ ہمارا لیسن موجود ہے نا LMS پر، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو سنیں. ایک مثال جو میں نے آپ سے پوچھی تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حفظت القرآن نصفہ، میں نے قرآن مجید آدھا حفظ کر لیا. اب یہ چونکہ ہم بحث پڑھ رہے ہیں بدل کی،
تو القرآن جو ہے یہ مبدل منہ ہے اور نصفہ یہ اس کا بدل ہے. تو جو اعراب مبدل منہ کا ہوتا ہے وہی اعراب بدل کا ہوتا ہے. تو یہاں مبدل منہ کا اعراب ہے نصب، کیونکہ حفظت فعل با فاعل ہے اور القرآن اس کا مفعول ہے. تو مفعول ہونے کی بنیاد پر القرآن کا اعراب تو مفتوح ہو گیا، منصوب ہو گیا، اور نصفہ یہ اس سے چونکہ بدل ہے لہذا اس کا اعراب بھی وہی ہوگا جو اس کے مبدل منہ کا ہوگا. جی سر، جزاک اللہ. چلے جی ٹھیک ہے جی. ایک تو توابع کی 5 اقسام، اور شروع سے آپ بتائیں یہ سبق نمبر 7 اس میں شامل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. جیسے آپ لوگ دیکھیں اس میں واحد، تثنیہ، جمع، پھر جمع کی اقسام، جمع سالم، جمع مکسر، جمع قلت، جمع کثرت، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اگر تو آپ لوگ کر لیں تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ سمجھیں کہ یہ مشکل ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، توابع کی بحث پوری کر کے آئیں گے انشاءاللہ. ہاں جی، کیا مشورہ ہے آپ لوگوں کا؟ کوئی مشورہ نہیں ہے کسی کا؟ بدل کو اچھی طرح کر رہے تھے امیر استاد کے نظر. جی نعمان خالد صاحب پہلے آپ بتائیں، ایک بندہ بولے. جی سر یہ توابع والا کافی ہے. چلیں توابع والا کافی ہے، لیکن پیچھے سے جو ہمارے آج تک لیسن ہو گئے ہیں نا، 6 ہو گئے ہیں، ان کو بھی ایک دفعہ نظر مارنی ہے. ٹھیک ہے جی. افشین صاحبہ آپ بتائیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ جی سر ٹھیک. سر جیسے سب کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں تو کر ہی لوں گی انشاءاللہ، جو آپ کہیں گے میں کر جی. اور کون صاحب بول رہے تھے؟ ایک اور صاحب نے بھی مائک اپنا اوپن کیا تھا. جی ایگری کرتے ہیں. ہاں جی راشد صاحب. جی آپ بھی نعمان ٹھیک ہے؟ سب کو ووٹ دیتے ہیں، صحیح ہے. یہ انہیں کو کرتے ہیں اچھی طرح سے، انہیں کو کر لیتے ہیں. ہاں، یعنی امت کے لیے آسانی رکھنی چاہیے. ہاں جی، یسرو ولا توسرو. ہاں جی. چلے جی، ہم انشاءاللہ احادیث پہ عمل کرتے ہیں کہ آسانی پیدا کریں، سختی نہ کریں. چلے ٹھیک ہے، تھوڑا رہے گا لیکن اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر زیادہ ہو جائے گا نا تو پھر مشکل ہوگا آپ نے. لیکن یہ جو 6 لیسن آج تک ہم پڑھ چکے ہیں نا، معرفہ، نکرہ، مذکر، مؤنث تک، ایک نظر ان کو بھی مار لیجئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ توابع کا جو ہے نا یہ مکمل اور کمپلیٹ طور پر یہ بھی یاد کر لیجئے گا. تو انشاءاللہ چونکہ آج کل ہمارے پاس 2 پیریڈ ہیں تو اجرا ہم انشاءاللہ دوسرے پیریڈ کے اندر ہی کریں گے. چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.